اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الرشید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران ایمانی، قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کے ضمن میں یہ فکر و بحث کا آخری مرحلہ ہے اور اس سلسلہ گفتگو کی ہماری 11ویں تقریر ہے۔ میں نے جو باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کی وہ یہی کہ انسان اگر واقعاً یہ سمجھ لے کہ کلمے کے تقاضے کیا ہیں اور یہ آیہ کریمہ جو صاحبان ایمان کو ایمان لانے کی دعوت دے رہی ہے، پورا اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے رہی ہے، اس آیت کے تقاضے کیا ہیں، کیا مطلب ہے پورا اسلام میں داخل ہونے کا۔ اگر مسلمان اس بات کو سمجھ جائیں تو آج اس امت کا نیا دور شروع ہو، اس امت کے شب و روز بدل جائیں، ترجیحات بدل جائیں، انداز بدل جائیں اور اسلام کی کہانی ایک نئے سرے سے لکھی جائے۔ لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ اکثریت کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ پورے اسلام میں داخل کیسے ہوتے ہیں۔ بس موروثی طور پر ایک کلمہ ہے جسے پڑھ لیا اور اس کے بعد سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا۔ یہ بھی کوئی نیا مرحلہ نہیں ہے، بلکہ دور اول سے ہی ایسا ہوتا رہا کہ بہت سے لوگ اسلام کے تقاضوں سے ناواقف تھے، کلمہ پڑھا، چونکہ کلمہ تمام قبیلے نے پڑھ لیا ہے، تمام خاندان نے پڑھ لیا ہے، تمام علاقے نے پڑھ لیا ہے، تو اب ہم اکیلے الگ رہ کے کیا کریں گے، لہذا چلو ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو کلمہ تو پڑھ لیا لیکن جانتے نہیں تھے، لہذا رسمی طور پر کلمہ پڑھ کے سمجھ رہے تھے کہ بس ہم نے حق کو ادا کر دیا۔ اس سلسلے کے بہت واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں جو میں اپنی بات کی دلیل کے طور پر عرض کر سکتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد اصحاب کی تھی، لیکن ان میں بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے کہ واقعاً کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کے کردار کو، اس کے شب و روز کو، اس کے اخلاق کو کس طرح ہونا چاہیے۔ میں ایک واقعہ پیش کروں تاکہ بات آگے بڑھے اور دلیل کے طور پر سامنے آ جائے۔ دور پیغمبر ہے، خود پیغمبر اکرم موجود ہیں، آپ خود درس دیتے ہیں، آپ کی بزم میں ہر وقت اصحاب موجود رہتے ہیں۔ اس وقت ایک مسلمان اپنی باؤنڈری وال بنا رہا ہے، اس کا پڑوسی بھی مسلمان ہے، یہ غریب ہے، وہ امیر ہے، یہ یتیم و مسکین بھی ہے، وہ خوشحال ہے۔ باؤنڈری وال بناتے ہوئے ایک جگہ ایسی آئی جہاں ایک کھجور کا درخت ہے جو کچھ اس کے گھر میں ہے، کچھ اس کے گھر میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اب جب درمیان میں درخت آ گیا تو روکنا پڑے گا کام کو۔ یہ اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور اس سے جا کے کہا کہ اگر یہ درخت تم مجھے دے دو، میں غریب ہوں، تمہارا ہمسایہ ہوں، مسکین ہوں، میرے حالات تمہیں معلوم ہیں،
تو اس درخت کو میرے لیے چھوڑ دو، تمہارے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ درخت تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا۔ کہا تو پھر ایسا کرو کہ کوئی قیمت معین کر لو اور میں اس درخت کو خریدے لیتا ہوں، تم مجھ سے اس کے پیسے لے لو، اس کی قیمت لے لو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں قیمت بھی اس کی نہیں لیتا، میں تو اس کو نہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں نہ بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ تب یہ پریشان ہوا۔ مسلمان کہاں جائے پریشان ہو کر؟ اپنی کوئی شکایت لے کے کس کے پاس جائے گا؟ جب کہ سپریم اتھارٹی کے طور پر پیغمبر اکرم موجود ہیں۔ پیغمبر کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ، میرا پڑوسی آپ کا صحابی ہے، کلمہ گو ہے، کافی امیر ہے، دولت اس کے پاس بہت ہے، میں باؤنڈری وال بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا درخت مجھے چھوڑ دو، جو راستے میں آ رہا ہے اس نے چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ اچھا، میں خرید لوں گا، آہستہ آہستہ پیسے جمع کر کے تمہیں ادا کر دوں گا۔ اس نے بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ اب آپ بلائیے اس کو اور اس مسئلے کا حل کیجئے۔ پیغمبر اکرم نے بلوایا اسے، اور جب وہ آیا تو کہا کہ بھئی یہ درخت تمہارا ہمسایہ، یہ پڑوسی ہے، اس کا تم پر حق ہے، چھوڑ دو اس کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب نبی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ اصحاب بھی حیرت میں ہیں کہ کیسا شخص ہے کہ خود نبی کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو، اس کے باوجود نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ بیچ دو، اپنا نقصان نہ کرو، ٹھیک ہے بیچ دو۔ اس نے کہا نہ میں بیچوں گا نہ میں اس کو دوں گا، میرا درخت ہے، میں کسی قسم کا سمجھوتا اس سے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد پیغمبر اکرم نے کہا اگر تم یہ درخت اپنے اس بھائی کو دے دو تو میں تمہیں جنت میں ایسے ہی درخت کی بشارت دیتا ہوں۔ تم یہ اسے دے دو، میں جنت میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ ایسا ہی درخت ملے گا۔ دیکھیے، آپ ذرا غور کریں اس معاملے پر، تو جنت میں درخت ملنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ جہنم میں ہو اور اسے جنت میں درخت ملے، تو درخت کا کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی اسے جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ ایک درخت چھوڑ دو، جنت لے لو۔ مگر بڑا بدقسمت تھا، صاف انکار کر دیا کہ میں یہ درخت کسی بھی قیمت پر دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے جنت کا درخت نہیں چاہیے، مجھے اپنا یہی درخت یہیں پر استعمال کرنا ہے، رکھنا ہے۔ تمام اصحاب اس کی بدقسمتی پر محو حیرت بھی ہیں، افسوس بھی کر رہے ہیں، کیسا گستاخ ہے، کیسا بیہودہ ہے، کیسا مسلمان ہے، حکم رسول نہیں مان رہا، جنت کے درخت کے لیے انکار کر رہا ہے۔ وہیں ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام ہے ابو دہدہ۔ جب ابو دہدہ نے یہ پورا معاملہ دیکھا تو کھڑے ہو گئے، پیغمبر کی طرف متوجہ ہوئے، یا رسول اللہ، اگر میں یہ درخت اس کو دلا دوں تو وہ جنت کا درخت مجھے مل سکتا ہے؟ پیغمبر مسکرائے، کہ تم لے لو درخت، جنت کا درخت تمہیں مل جائے گا۔ بس ابو دہدہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں خوب جانتا ہوں، تم ابو دہدہ ہو؟ کہا میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہا تمہارا ایک عالی شان باغ ہے جس کے اندر کھجور کے بہترین درختوں کا باغ لگا ہوا ہے، اس باغ میں ایک کنواں بھی ہے، اس باغ کے اندر ایک چھوٹا سا گھر بھی تم نے بنایا ہوا ہے، تم اپنے بچوں کے ساتھ وہیں رہتے ہو، تمہارا یہ باغ پورے عرب میں مشہور ہے، اس کی کھجور بہترین کھجور ہے، بہترین فصل، بہت آمدنی ہوتی ہے۔ کہا یہ سب بات جانتے ہو؟ کہا سب جانتا ہوں۔ کہا میں اتنے لوگوں کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اگر تم وہ درخت اپنے اس بھائی کو دے دو تو میں یہ پورا باغ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسے یقین نہیں آیا۔ کہا تم سچ کہتے ہو کہ پورا باغ مجھے دے دو گے اگر وہ درخت چھوڑ دوں؟ کہا کہ پورا باغ تمہارا، اتنے لوگ گواہ ہیں، پیغمبر موجود ہیں، کنواں بھی تمہارا، گھر بھی تمہارا، جو کچھ باغ کے اندر ہے وہ سب کچھ تمہارا۔ بھائی اس نے خوش ہو کے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، تم وہ باغ مجھے دے دو اور
میں درخت اس کے لیے چھوڑتا ہوں۔ بس ایک مرتبہ ابو دہدہ کی خوشی کا عالم نہ رہا، پیغمبر اکرم کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے وہ باغ اسے دے دیا، یہ درخت دینے کے لیے تیار ہو گیا، مگر وہ میرا جنت والا درخت وہ تو اپنی جگہ پہ ہے نا محفوظ۔ پیغمبر مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ اے ابو دہدہ، اللہ نے ایک درخت کے بدلے میں ایک درخت کا وعدہ کیا تھا، مگر چونکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے لیے اپنا پورا باغ اس کو دے دیا، لہٰذا اب اللہ نے جنت میں تمہیں ایک باغ عطا کیا ہے جو اتنا وسیع و عریض ہے، جس کا علاقہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک سوار گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر 100 سال تک دوڑتا رہے تب بھی اس علاقے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل۔ سنا ابو دہدہ نے، بہت خوش ہوئے، یا رسول اللہ، دوڑے، یہاں سے دوڑ کے اپنے گھر پہنچے، اپنی زوجہ کو آواز دی، اب خوشی کو اپنی ضبط نہیں کر پا رہے، لہٰذا باہر ہی سے پکار کے اپنی زوجہ کو کہا کہ سنو، ہمیں اس گھر سے نکلنا ہے، اب یہ گھر ہمارا نہیں رہا، یہاں کی کوئی چیز ہماری نہیں رہی، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں ایک سودا کر کے آیا ہوں۔ کہا کہ ابو دہدہ، کیا سودا تم نے کیا ہے؟ اب ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے 1 منٹ کے لیے ہم سب غور کر لیں کہ اگر ایسا کوئی سودا ہم نے کیا ہو اور ہم آ کے اس کی اطلاع اپنے گھر پہ دیں، اپنی شریک حیات کو، اپنے بچوں کو، اپنے خانوادے کو، تو ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے گی؟ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں، سپورٹر ہیں۔ اسی لیے نظام خاندان، عائلی نظام، خاندان کا نظام، اس کو اسلام مضبوط کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر فیملی سسٹم مضبوط ہے، گھر کے ہر فرد کو معلوم ہے کہ مقصد زندگی کیا ہے، قیمت کس چیز کی زیادہ ہے، تو پھر زندگی کے سفر میں یہ مرحلے طے کرتے ہوئے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ بس ایک مرتبہ ابو دہدہ نے کہا کہ اے مومنہ سن، میں کیا سودا کر کے آیا ہوں۔ بتایا کہ میں نے جنت کے ایک درخت کے عوض پورا باغ دے دیا، اور پھر یہ پیش آیا، پیغمبر نے مجھے یہ بات سنائی۔ بس ایک مرتبہ اس مومنہ نے پکار کے کہا، جیسا ایمان شوہر کا ہے ویسے ہی ایمان زوجہ کا بھی ہے۔ کہا اے ابو دہدہ، سبحان اللہ، تو نے کتنا اچھا سودا کیا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ اس عرب میں سب سے بڑا تاجر کون ہے تو میں تیرا نام لیتی، مگر مجھے آج پتہ چلا کہ صرف عرب میں نہیں بلکہ اس زمین پر تجھ سے اچھا تاجر کوئی نہیں ہے جو اتنے نفع کا سودا کر کے آیا ہے۔ تو یہ ہے ایمان کا قلب و روح تک پہنچ جانا، یہ ہے وہ ایمان جس کا آج فقدان ہے، یہ ہے وہ ایمان جو انسان کو آمادہ کرتا ہے اپنی جان، مال، عزت، سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے لیے۔ یہ ہے وہ ایمان کہ جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کی شخصیت بلند ہونا شروع ہوتی ہے اور اس منزل تک پہنچتا ہے کہ جہاں حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر عبادات کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو بلند کرنے پہ آئے تو ایسا درجہ حاصل کر لیتا ہے، ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یعنی اس منزل کے اوپر بندہ پہنچ جائے کہ بندہ مولا صفات بن جائے، بندہ عبد سے عبدہ ہو جائے۔ ہم کلمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، پیغمبر اکرم عبدہ ہیں، بندے تو سب ہیں مگر صرف اس کا بندہ، جو اس کا بندہ بن جائے پھر اس کے لیے کوئی بھی چیز دنیا میں اہم نہیں رہتی، پھر وہ ہر قربانی کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ معصومین کے تنہا رہ جانے کا سبب کیا رہا؟
میں نے عرض کیا تھا اس سے پچھلی والی تقریر میں کہ کیوں معصومین تنہا رہ جاتے تھے، کیوں معصوم کی آواز پر لبیک نہیں کہہ پاتے تھے۔ شعور جب مردہ ہو جائے تو معصوم کی آواز پر لبیک نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں شعور مردہ ہو جاتا ہے؟ ایک دو مثالیں تاریخ سے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ وہ کون سی چیز ہے جو معصوم کی نصرت سے روک دیتی ہے، اس لیے کہ آج کی یہ آخری تقریر ہے، اور سب کچھ جو کچھ ہم اس ماہ اذاں میں یا سال بھر جو مجلسیں بھی ہم کرتے ہیں، مقصد ہمارا ایک ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان معصوم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم امام کے سچے ناصر قرار پائیں، امام کی نصرت کے لیے ہم آمادہ ہو جائیں، اپنے گھروں سے نکل پڑیں اور اپنے آپ کو اس لائق رکھیں کہ ادھر امام کی آواز آئے، ادھر ہم اپنے آپ کو امام کی خدمت میں پہنچانے کے لیے بے چین اور بے قرار ہو جائیں۔ اسی لیے یہ تربیت دی جاتی ہے کہ جب نام 12ویں امام کا آئے، خاص طور پر جب ان کا لقب حضرت قائم، یہ لقب ان کا بیان کیا جائے، تو اب اپنی جگہ بیٹھے نہ رہو بلکہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تربیت ہمیں 8ویں امام نے دی ہے۔ 8ویں امام کے سامنے جب بھی کوئی امام زمانہ کا ذکر کرتا تھا، امام کھڑے ہو جاتے تھے۔ امام کی سنت ہے 8ویں امام کی، دنیا شیعت میں اس کے بعد سے یہ رائج ہوا کہ اب 12ویں کا نام سنو تو کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کیوں کھڑے ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ احترام کے طور پر۔ اگر ایسا احتراماً کروایا جاتا تو پھر تو 14 معصومین میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ جس کے نام پہ انسان کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ خاص طور پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ تو وہ خاتون ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر خود کھڑے ہو جاتے تھے، مگر رسول اللہ کا نام آئے گا، صلوات پڑھیں گے، سر جھکائیں گے، کھڑے نہیں ہوتے ہم۔ مولا کائنات کا نام آتا ہے، درود پڑھتے ہیں مگر قیام نہیں کرتے۔ جناب فاطمہ کا نام آتا ہے، صلوات بھیجتا ہے انسان، قیام نہیں کرتا۔ یہ کھڑے ہو جانا کیوں؟ یہ احتراماً نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ جب بھی ہم 12ویں کا نام سنیں تو بیٹھے نہ رہیں، کھڑے ہو جائیں۔ جب 12ویں کا نام سنیں تو کھڑے ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں، اس لیے کہ 12ویں کے نام پر اٹھ کر کھڑے ہو جانا اور لبیک کہنا یہی ہے جو انسان کو امام کی خدمت میں پہنچائے گا۔ جب امام کی آواز آئے گی، جو فوراً اپنے آپ کو آمادہ کر لے گا، جو فوراً کھڑا ہو جائے گا، روایات بتاتی ہیں اس کا پہلا قدم اپنے گھر سے باہر ہوگا اور دوسرے قدم میں خانہ کعبہ کے سامنے پہنچ چکا ہوگا جہاں امام بنفس نفیس موجود ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ناصران امام میں شمار فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ تو نصرت اور نصرت کے لیے خود کو آمادہ کرنا، کیا کوالٹیز ہیں اس کے لیے؟ کون ہے جو نصرت نہیں کر پاتے؟ ایک بات عرض کر چکا، اب تاریخ کے ایک دو کردار ہیں جو اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ معلوم ہو کون۔ اس لیے کہ ایک انسان کا مسلم مومن گھرانے میں پیدا ہو جانا، ایمان کا مل جانا، یہ صرف کافی نہیں ہے۔ ایمان کا محفوظ رہنا، ایمان کا باقی رہنا، اس دور کے اندر جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کا ایمان اس سے چھن نہ جائے۔ اس لیے کہ عرض کیا تھا، پیغمبر نے فرمایا کہ آسان ہے ایک انسان کے لیے اس دور میں کہ اپنے ہاتھ پر دہکتا ہوا انگارہ لے کر کھڑا رہے، مگر مشکل ہے کہ اپنے ایمان کو بچا لے، اپنے ایمان کو محفوظ کر لے۔ آپ دیکھیں قدم قدم کے اوپر انسان کے لیے اسلام کا محفوظ کرنا کتنا بڑا چیلنج آج کے دور میں بنا ہوا ہے۔ یہ پورا معاشرہ جو ہمارے سامنے ہے، یہ ہمیشہ ہمیں دعوت دیتا ہے، ہمیں راغب کرتا ہے اس طرف کہ ہم اس دائرے سے نکل جائیں۔ بے حیائی کا حملہ ہے، حرام غذاؤں کا حملہ ہے۔ بازار میں جا کے آپ خریدیں، اگر انسان محتاط نہیں ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے، نہ معلوم ہوتے ہوئے بھی کتنے حرام ہیں جو کھا جاتا ہے۔
کیونکہ اس کو خبر نہیں۔ یہ غذا جو پہنچ جاتی ہے حرام غذا، یہ اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے، اس لیے کہ اس کا اثر انسان کی لبیک کہنے والی آواز پست ہو جاتی ہے، حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، غفلت کا پردہ پڑنے لگتا ہے، شعور مردہ ہونے لگتا ہے۔ دو نام تاریخ کے اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں، ایک ہیں زبیر، زبیر ابن عوام، اور ایک ہے زہیر، زہیر قین۔ زہیر قین کربلا کے مجاہد ہیں، زبیر مولا کائنات کے ساتھی ہیں، مولا کائنات کے سگے پھوپھیزاد بھائی ہیں، مولا کائنات کا ہر نازک مرحلے پر ساتھ دینے والے ہیں۔ پہلی تلوار جو تاریخ میں مولا علی کی حمایت میں نکلی وہ زبیر کی تلوار ہے۔ عجیب عالم تھا یہ لمحہ، وہ تھا کہ جب جناب سیدہ کے گھر پہ دشمنوں نے حملہ کیا تھا، آگ اور لکڑیاں، دروازہ گرایا گیا، پہلو شکستہ ہوا، جناب محسن کی شہادت ہوئی، مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈالی، علی کو گرفتار کر کے چلے۔ عجیب لمحہ تھا جس کے لیے تاریخ کا فقرہ یہ ہے کہ ارتد الناس الا واحدہ، تمام مولا کے چاہنے والے کھڑے تھے اور سب تردد میں مبتلا تھے کہ ایسے میں ہم کیا کریں۔ سلمان ابوذر کا چہرہ دیکھتے تھے، ابوذر سلمان کا چہرہ دیکھتے تھے۔ یہ لمحہ عجیب تھا، اس لمحے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک ایسا تھا کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی کسی تردد کا شکار نہیں تھا، وہ تھا مولا کا غلام قمبر، جس کی نگاہ علی کے چہرے پر تھی، ہاتھ قبضہ شمشیر پہ تھا۔ اگر میرے مولا نے اشارہ کیا تو ابھی تلوار نکال کر دشمن سے مقابلہ کروں گا، اور اگر مولا اجازت نہ دیں، اگر مولا اس ظلم پر خاموش ہیں تو پھر میرے جذبات بھی میرے اپنے نہیں ہیں، میرے جذبات میرے مولا کی اطاعت میں ہیں۔ اگر مولا کی اجازت نہیں ہے، اگر مولا اس ظلم کو برداشت کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی برداشت کرنا ہے۔ ہمارے لاکھوں سلام و قمبر پر کہ جنہوں نے ہمیں آداب غلامی سکھا دیے کہ ایک سچا غلام وہی ہوتا ہے کہ جس کی نگاہ ہمیشہ آقا کے چہرے پر رہے۔ اگر آقا کا حکم ہوگا تو میں میدان میں آ جاؤں گا، اگر آقا کا حکم نہیں ہے تو میرے جذبات، میں اپنے جذبات کی رو میں بہہ کے کوئی کام کرنے والا نہیں۔ اس وقت ایک شخص، ایک چاہنے والا جو برداشت نہیں کر سکا، اس نے تلوار نکال لی اور حملہ کر دیا، لیکن گرفتار کر لیے گئے۔ وہ ہیں زبیر، مولا کے سگے پھوپھیزاد بھائی۔ نہج البلاغہ میں مولا نے ان کو خط بھی لکھا ہے، پیغام بھی بھجوایا ہے ان کو۔ وہی زبیر، ہر لمحے ساتھ دینے والے۔ پہلی تلوار حمایت میں نکلی زبیر کی تلوار، مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ پہلی تلوار جو مولا کی مخالفت میں نکلی وہ بھی زبیر کی تلوار۔ جو آج کا ناصر اور مددگار ہے، زیادہ وقت نہیں گزرتا، 25 سال کے بعد یہی ہیں کہ جو مولا کے خلاف تلوار نکال کے کھڑے ہوں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ کس چیز نے مخالف کر دیا؟ دیکھیے، جب مولا کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور لوگوں نے خلیفۃ المسلمین بھی مولا کو تسلیم کر لیا، حاکم بھی بنا لیا، اس وقت جو قریبی چاہنے والے تھے انہیں یہ تمنا تھی کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ عہدہ ملے گا۔ زبیر کو بھی تمنا تھی مجھے بھی کوئی عہدہ ملے گا، لہٰذا امام کی خدمت میں آئے اور آ کے کہا کہ مجھے گورنر بنا دیجئے کہیں کا۔ امام نے گورنر بنا دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اپنے گھر والوں سے رخصت ہو لو، سفر کا سامان آراستہ کر لو، انتظامات پورے کر لو، میں کاغذات تیار کر رہا ہوں، تمہارے اپائنٹمنٹ لیٹر تمہارا لینا اور چلے جانا۔ گئے، سامان سفر آمادہ کیا، واپس آئے، کہا مولا میں تیار ہو گیا جانے کے لیے۔
امام نے کاغذات دیے تقرری کے، کاغذات لیے تقرری کے، اور جملہ نکلا کہ اے مولا، آپ نے جو محبت کا حق ادا کیا، آپ نے جو رشتہ داری کا خیال کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بس اتنا سننا تھا۔ مولا آگے بڑھے، ہاتھ پکڑا، پیپرز واپس لے لیے، کہا کہ میں تمہیں اہل سمجھتا تھا، اس لیے تمہیں بنایا تھا، مگر تم نے یہ رشتہ داری کا ریفرنس دے کر، یہ حوالہ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ تم نااہل ہو۔ جو آج رشتہ داری کا حوالہ دے رہا ہے، جب وہ کل کرسی عدالت پر بیٹھے گا تو اس کا جھکاؤ اپنوں کی طرف رہے گا۔ جو اپنوں کی طرف بیجا جھکاؤ رکھتا ہو وہ کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتا، لہذا تم انصاف نہیں کر سکتے۔ جو انصاف نہیں کر سکتا وہ علی کا گورنر نہیں بن سکتا۔ واپس لے لیے تقرری کے کاغذات، شروع ہو گئی دشمنی۔ آج دنیا کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا برا بھی اچھا ہے کیونکہ وہ ہمارا ہے، غیروں کا اچھا بھی برا ہے کیونکہ وہ ہمارے خلاف ہے۔ جب تک یہ رویہ ہے ہم مولا کے چاہنے والے نہیں کہلا سکتے، مولا کے ناصر نہیں بن سکتے، اس لیے کہ مولا کا ناصر بننے کے لیے معیار رشتہ داری نہیں، معیار حق ہونا چاہیے۔ ہم ہمیشہ حق بات کریں گے، چاہے وہ میرے اپنے بھائی کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے وہ میرے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے وہ میرے اپنے خاندان کے خلاف کیوں نہ ہو، لہذا مخالف ہو گئے۔ دوسری طرف زہیر قین ہیں۔ کون ہیں زہیر قین؟ ہمیشہ مولا کے مخالف رہے، پروپیگنڈے میں کا شکار تھے۔ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ قتل عثمان کے لیے حضرت علی ذمہ دار ہیں، اور یہ مولا کو مجرم سمجھتے تھے، نعوذ باللہ، لہذا مولا کے مخالف تھے، مخالف رہے۔ وقت گزرتا گیا، آگے زمانہ آ گیا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ چھوڑ کر حج کو عمرے سے تبدیل کر کے کربلا کی طرف روانہ ہوئے، پہلے کوفے کی طرف اور پھر آگے۔ ان کا قافلہ بھی اتفاق سے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، زہیر بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، مگر بچتے ہوئے چل رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نواسۂ رسول مجھے مدد کے لیے بلا لیں، اس لیے کہ حالات انہیں پتہ ہیں۔ یزید کی بیعت کی ہے لوگوں نے، حسین نے انکار بیعت کیا ہے، اب امام حسین کی جان کو خطرہ ہے، یزید ان کو قتل کرنے کا حکم دے چکا ہے، فوجیں تلاش میں ہیں، مدینہ امام نے چھوڑا ہے، اسی لیے سب جانتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول کا زمانہ دیکھا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے امام حسین کے لیے سجدے کو طول دیا، امام حسین کے لیے خطبے کو ترک کر دیا، ممبر سے اتر کے حسین کو گرتے ہوئے دیکھا تو سنبھالنے کے لیے آ گئے۔ یہ سب کچھ جانتے ہیں، لہذا نہیں چاہتے کہ امام مجھے بلائیں اور امام کے بلانے پر میں نہ جاؤں، مجرم بنوں، لہذا بچ بچ کے چل رہے ہیں۔ مولا علی سے محبت نہیں ہے کیونکہ ان کو میں نے عرض کر دیا کہ جو دھوکہ دیا گیا اس دھوکے میں مبتلا ہے۔ امام حسین کا احترام کرتے ہیں مگر مدد نہیں کرنا چاہتے۔ بس عزیزوں، ایک جگہ ایسی آئی کہ اب کہیں چھپنے کی جگہ نہ تھی، لہٰذا ادھر امام کے خیمے اور کچھ فاصلے پر ان کے خیمے ہیں۔ لکھا ہے روایتوں میں کہ بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا، بڑا قافلہ تھا ان کا، بڑے آدمی تھے، دولت بہت تھی، اپنے قبیلے کے سردار تھے، غلام، کنیزیں، ساز و سامان سب موجود ہے قافلے کے اندر۔ دسترخوان بچھائے، زوجہ سامنے بیٹھی ہیں، لقمہ توڑا ہے کھانا کھانے کے لیے کہ ایک مرتبہ غلام نے آ کے کہا کہ ایک جوان دروازے پہ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے اس کے بابا کو نے آپ کو یاد فرمایا ہے، اس کے بابا نے آپ کو بلایا ہے، اور اس جوان کی صورت ہو بہو رسول اللہ سے ملتی ہے، شبیہ پیغمبر ہے۔ بس ہاتھ سے لقمہ چھوٹ گیا، سمجھ گئے جس چیز سے ڈر رہے تھے، سمجھ گئے کہ وہی بات ہو گئی، بلا لیا گیا ہے مجھے۔
کہا کہ اس سے جا کے نوجوان سے کہو کہ میں ابھی کچھ دیر میں اپنا جواب بھجواتا ہوں۔ اور اس کے بعد چہرے پہ ایک رنگ آتا ہے، دوسرا رنگ جاتا ہے۔ زوجہ نے دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کہا اسی بات کا تو ڈر تھا، اسی بات سے تو میں گھبرا رہا تھا کہ کہیں مجھے حسین بلا نہ لے۔ بس ایک مرتبہ زوجہ نے کہا، اے زہیر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فاطمہ کا لال تمہیں بلا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اسی بات سے بچ رہا تھا۔ بس اس ایک جملے نے سارے غفلت کے پردوں کو چاک کر ڈالا۔ اس ایک جملے نے دل کی کیفیت کو بدل دیا۔ وہی بات جو میں نے کہی کہ جو شوہر کا مقصد ہو، وہی زوجہ کا مقصد ہو، وہی اولاد کا مقصد ہو، جب سب کا مقصد امام کی نصرت کرنا ہو تب اسلامی خاندان بنتا ہے، اور ایسے ہی خاندان اسلام دیکھنا چاہتا ہے۔ بس ایک مرتبہ کہا، زہیر فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں اور تم سوچ رہے ہو؟ فوراً کہا کہ نہیں، میں ضرور جاؤں گا۔ اسی وقت امام کی خدمت میں آئے۔ امام نے بڑے محبت سے زہیر کا ہاتھ پکڑا، انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں، لے کے ایک جگہ آئے۔ یہ امام کا انتخاب، وقت امام نے کیسا چنا، جگہ امام نے کون سی چنی، یہ امام اپنے فیصلوں کو امام خود جانتے ہیں۔ لے کے آئے پشت خیمہ پر، ایک جگہ لا کر بٹھایا، خود برابر میں بیٹھ گئے۔ کہا زہیر میں تمہیں کچھ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ابھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے، بس کہا زہیر تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں، یاد کرو ایک دن تمہارا گزر اسی جگہ سے ہو رہا تھا، یہی جگہ تھی، یہی وقت تھا، سورج ایسے ہی ڈوب رہا تھا، جہاں تم بیٹھے ہو تم وہیں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں کوئی اور بیٹھا ہوا تھا، کوئی بزرگ تھا جس نے تمہیں کوئی وصیت کی تھی، کیا تمہیں وہ وصیت یاد ہے؟ زہیر نے کہا کہ میں اس جگہ سے گزر رہا تھا، کسی نے وصیت مجھے یاد نہیں ہے۔ کہا زہیر یاد کرو، تم نے ایک جنگ جیتی تھی، اس دن تم بہت خوش تھے، تمہارے آگے مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا تھا، یہیں بیٹھے ہوئے تھے، تمہارے برابر میں کوئی، ہاں مولا یاد آ گیا، مجھے یاد آ گیا، آذربائیجان کی جنگ تھی، وہ جنگ میں نے فتح کی تھی، سردار لشکر میں تھا، مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا تھا، میں بہت خوش تھا کہ میں نے اتنی بڑی جنگ جیتی ہے۔ اسی جگہ میں بیٹھا ہوا تھا جہاں آپ بیٹھے، وہاں سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دن سلمان نے مجھے وصیت کی تھی۔ کیا وصیت کی تھی؟ کہ سلمان نے مجھ سے کہا تھا، اے زہیر اس جنگ کے جیتنے پر اتنا خوش ہو، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، حق و باطل کی جنگ، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اس دن ایک اللہ والا تمہیں نصرت کے لیے بلائے گا، اے زہیر چوکنا نہیں، اگر اس دن تم نے ساتھ نہ دیا تو بہت پچھتاؤ گے، بہت بڑا نقصان کرو گے۔ کہ مولا مجھے سب کچھ یاد آ گیا، مجھے سلمان نے آج کے دن کے لیے وصیت کی تھی۔ کھڑے ہوئے، کہا مولا میری جان آپ پر قربان، مولا میرا سب کچھ آپ پر قربان، چلے یہاں سے۔ فوراً گھوڑا دوڑاتے، مولا میں ابھی آتا ہوں، واپس آئے، اپنی زوجہ کو پکار کے کہا خیمے سمیٹ لو، یہ سارا مال تیرا، یہ غلام تیرے، یہ کنیزیں تیری، میں تجھ سے الگ ہوتا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ بھائی ایک مرتبہ زوجہ نے پکار کے کہا زہیر ذرا ٹھہرو، ذرا رکو، بڑی جلدی میں ہو، اے زہیر جنت کا راستہ میں نے تمہیں دکھایا ہے اور اب مجھے کو چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ زہیر نے کہا اے بی بی، اے مومنہ میں تجھ سے کوئی ناراض نہیں ہوں، بلکہ اس لیے تجھے اپنے سے الگ کر رہا ہوں کہ یہ فوجیں بڑی بے حیا ہیں، اگر جنگ ہوئی یہ مجھے قتل کر لیں گی اور تجھے اسیر بنا لیں گی، میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد تجھے اسیر بنایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد کوئی تیرے سر سے چادر چھین لے، اس لیے چاہتا ہوں تو مجھ سے الگ ہو جا، میں نے ارادہ کر لیا میں اپنی جان حسین ابن علی پہ قربان کر دوں گا،
آج مجھ پہ حقیقت واضح ہو گئی، اتنے دن سے میں غلط فہمی میں تھا، حسین حق پہ ہیں، حسین کے بابا علی حق پہ تھے، مجھے غلط فہمی تھی، اب میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ بس ایک مرتبہ کہا نہیں زہیر، مجھے اپنے سے الگ نہ کرو، مجھے امام کی خدمت میں پہنچا دو، تم امام کی خدمت میں چلے جاؤ، میں ان کی بہن زینب کے ساتھ ان کی کنیز بن کے رہ لوں گی، مجھے اپنے سے الگ نہ کرو۔ ہاں زادارو، یہ ہے وہ مرحلہ کہ جب انسان کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ روایات کے اندر ملتا ہے زہیر جب شہید کر دیے گئے، ان کی زوجہ جن کے پاس اتنا مال و زر تھا، ان کی زوجہ جن کے پاس اتنے غلام اور کنیز تھے، جب امام شہید کر دیے گئے، زہیر بھی قتل کر دیے گئے، اور ان کو اطلاع ہوئی کہ کربلا میں سب شہید کر دیے گئے، تو زہیر کی زوجہ نے اپنے غلام کو بلایا اور اس غلام کو ایک کفن دے کے کہا کہ جا، تیرے آقا کو شہید کر دیا گیا ہے، کربلا کے بن میں ان کا لاشہ پڑا ہوا ہے، جا یہ کفن لے کے چلا جا، یہ کفن اپنے آقا کو دے دینا، میت کو دفنا دینا۔ غلام کفن لے کر آیا، کربلا پہنچا، بہت رویا، بہت گریہ کیا، اور اس کے بعد کفن واپس لے کے چلا گیا۔ اس مومنہ نے کہا تو کفن لے کے گیا تھا تاکہ کفن اپنے آقا کو پہنا دے۔ ایک مرتبہ روتے ہوئے اس نے کہا اے بی بی، کیسے کفن پہناتا، اس لیے کہ کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھے۔ اے بی بی، وہاں نواسۂ رسول کا لاشہ بھی پڑا ہوا تھا، میں کیسے یہ گوارا کرتا کہ فاطمہ کے لال کا لاشہ بے کفن رہ جائے اور میں اپنے آقا کو کفن دے کے چلا آؤں۔ بس اس مومنہ نے کہا تو نے بڑا اچھا کیا کہ تو نے کفن نہیں پہنایا۔ ہاں زادارو، یاد ہے آپ کو وہ وقت کہ جب آقا بنی اسد کے قبیلے سے کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے دیکھو یہ زمین ہم نے تمہیں دے دی، یہاں ایک جنگ ہوگی، اگر یہ اپنے نجس کشتوں کو دفن کر کے چلے جائیں اور ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو تم ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ ہاں 11 محرم کی صبح آئی، قافلہ کربلا سے روانہ ہونے لگا۔ ایک مرتبہ بیویوں کو اسیر کیا گیا، اسیر کر کے ظالم آگے بڑھے۔ زینب نے پکار کے کہا خبردار ہمارے قریب نہ آنا، ہم خود ناقوں پہ سوار ہو جائیں گے۔ بیویوں کو آواز دی اے بیویوں آؤ، زینب تمہیں سوار کر دے۔ ایک ایک بیوی کو زینب نے سوار کیا، کبھی علی اکبر یاد آئے، کبھی عباس یاد آئے، کبھی اول محمد یاد آیا جب مدینے سے قافلہ چلا تھا تو کس شان سے سواریاں چلی تھیں۔ آج 11 محرم ہے، لاشیں بکھرے پڑے ہیں، لاشیں بے کفن پڑے ہوئے ہیں، ناقوں کے اوپر نہ اماریاں ہیں نہ محملے ہیں، برہنہ پشت ناقے ہیں۔ بس ایک مرتبہ ایک ایک بیوی کو سوار کرنا شروع کیا۔ رباب آؤ زینب سوار کرائے، ام کلثوم چلو زینب سوار کرائے، رقیہ زینب سوار کرائے۔ جب سب سوار ہو چکے تو آواز دی اے ماں کی کنیز فضہ، آؤ زینب تمہیں سوار کرا دے۔ فضہ کو بھی سوار کرا دیا۔ ایک مرتبہ فرات کا رقیہ عباس بہن کو سوار کراؤ، بھیا آؤ فرات سے اٹھ کے آؤ۔ میرا بیمار امام آگے بڑھا، اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے رکوع کے عالم میں امام جھکے۔ پھوپھی اماں میری کمر پر پیر رکھ کے سوار ہو جائیے، ابھی آپ کا بھتیجا زندہ ہے۔ زینب سوار ہوئیں، قافلہ چلا۔ کس طرف سے قافلہ چلا؟ عزاداروں گھروں میں بھی کوئی میت ہو جاتی ہے تو لاش پہ چادر ڈال دی جاتی ہے کہ بیٹیوں کی نظر نہ پڑے، بار بار بہنوں کی نظر نہ پڑے، اس لیے چادر اڑا دی جاتی ہے۔ مگر ہائے ظلم کربلا، اس طرف سے قافلہ چلا کہ جہاں شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، ارے بیویاں تڑپ گئیں۔ کوئی کہتی تھی ہائے اکبر، کوئی کہتی تھی ہائے حسین۔ اس وقت جناب
جناب زینب کی نظر پڑی، دیکھا سید سجاد کی عجیب کیفیت ہے، ایسا لگتا ہے جسم سے روح نکل جائے گی۔ آواز دی، اے میرے لال سید سجاد، اے میرے بیٹے، مگر سید سجاد متوجہ نہ ہوئے۔ پھر پکارا، سجاد اپنے آپ کو سنبھالو میرے لال، ابھی تو بڑی منزلیں طے کرنی ہیں، مگر سجاد متوجہ نہ ہوئے۔ بس ایک مرتبہ جانتے ہیں کیا کیا؟ ارے امامت کی حفاظت کے لیے زینب نے اپنے آپ کو کھڑے ہوئے ناقے سے گرا دیا۔ اب جو ناقے سے زینب گری، سجاد تڑپ گئے، اے پھوپھی اماں، کہا اے میرے لال اپنے آپ کو سنبھالو۔ میں کہا پھوپھی اماں وہ بیٹا کیا کرے کہ جس کے باپ کا لاشا پڑا ہوا ہو، اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں۔ کہا اے میرے لال یہ زینب تجھ سے وعدہ کرتی ہے ایک دن اسی زمین پہ تیرے بابا کا روزہ بنے گا، عالی شان روزہ ہوگا، آنے والے آئیں گے، بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو۔ قافلہ چلا گیا۔ اب جب قافلہ چلا گیا تو بنی اسد کے مرد اپنے گھروں سے نکلے، عورتوں نے ان کو تانے دیے ہماری چادریں تم لے لو اور ہمیں جانے دو، ہم جا کے لاشوں کو دفن کریں۔ آئے مگر دیکھا میدان میں ہر طرف لاشیں ہیں، کیسے لاشوں کو دفن کریں؟ تبھی ایک عجیب منظر دیکھا، کوفے کی طرف سے کوئی گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ آنے والا آیا، دیکھا نہیں پہچان سکے۔ ایک مرتبہ پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، میں لاشوں کو دفناؤں گا، تم میرا ساتھ دو، آؤ آگے بڑھو۔ کہا آپ ہیں کون؟ کہا میں تمہارا امام، وقت کا امام زین العابدین ہوں، میں اس اعجاز امامت سے یہاں پہنچا ہوں۔ میں ایک مرتبہ لاشیں دفن کیے جانے لگے، امام نے بتایا دیکھو حبیب کا لاشا یہاں دفن کرو، حر کا لاشا یہاں دفن کرو۔ پھر حکم دیا ایک بڑی سی قبر بناؤ، بڑی قبر بنائی گئی، گنج شہیدہ میں سب کے لاشیں ایک ساتھ دفن کیے گئے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا مولا ایک لاشا دریا کے کنارے پڑا ہوا ہے، وہ کس کا لاشا ہے؟ کہا کہ وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے۔ امام پہنچے، ارے اب جو دیکھا عجیب عالم تھا، عجیب عالم تھا، جہاں سے لاش اٹھانا چاہتے تھے وہی حصہ الگ ہو جاتا تھا۔ بس ایک مرتبہ امام نے کسی طرح لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، عباس کو قبر میں اتارا، پھر سینے پر سر رکھ کے بیٹھ گئے، کچھ دیر تک سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ آواز دے کے کہا چچا عباس، اے چچا عباس، ارے ہم پر کیا گزر گئی، آپ کے بعد سروں سے چادریں لٹ گئیں، اے چچا۔ بہت دیر تک روتے رہے، آخر میں اٹھے، اب ایک لاشا رہ گیا تھا۔ ہاں امام کو امام دفن کرتا ہے، بس پکار کے کہا دیکھو تم لوگ کچھ فاصلے پہ کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ بابا کا لاشا میرے علاوہ کوئی دفن نہ کرے گا۔ میں کسی طرح امام کے جنازے کو، صحرا کے لال کو قبر میں اتارا۔ ابھی قبر میں اتارا تھا کہ دو ہاتھ بلند ہوئے، اے سید سجاد میرے اصغر کو میرے سینے پہ لٹا دے۔ ہاں زادارو، ایک قبر حسین نے خود بنائی تھی مگر وہ بھی باقی نہ رہ سکی، ظالم زمین میں نیزے گاڑتے ہوئے چلے۔ اب جو ایک جگہ نیزہ گاڑا، اصغر کا ننھا سا لاشا نیزے کے ساتھ قبر سے باہر آیا، ماں دیکھتی رہی، سر کاٹ کے نیزے پہ بلند کیا۔ اب وہ قبر موجود نہیں۔ اب جب زیارت کے لیے جاؤ، اللہ سب کو زیارت کے لیے لے جائے، بار بار زیارت کرائے، ذریح حسین پہ کھڑے ہو کے سلام کرنا تو علی اصغر کو بھی سلام کر لینا، اس لیے کہ علی اصغر آج بھی حسین کے سینے پہ لیٹا ہوا ہے۔ میں کہوں گا علی اصغر، اے آقا بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کو مرنے کے بعد، شہادت کے بعد بابا کا سینہ مل گیا، مگر ہائے سکینہ جسے مرنے کے بعد بھی بابا کا سینہ نہ مل سکا۔ حسین کربلا میں، سکینہ زندان شام میں،
واہ حسینہ واہ محمدا واہ غربتا سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔